اسداللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ انسانی تاریخ بلکہ انسان کی جو تہذیبی تاریخ ہے، معلوم تاریخ، وہ لگ بھگ 8,000 سال کہتے ہیں پرانی ہے۔ ان 8,000 برسوں میں بہت سے ہیرو آئے، بہت سے ولن آئے، نظریے آئے، نظریوں کا ٹکراؤ ہوا، لیکن کچھ لوگ، کچھ ہیرو قومیت، نسل، رنگ، تہذیبی بیک گراؤنڈ اس سے قطع نظر انسانیت کے ہیرو بن گیا۔ مثلاً سردست میرے ذہن میں سقراط کا نام آ رہا ہے، پوری دنیا اسے جانتی ہے، اور اسی طرح پھر قطار اندر قطار ہیرو آتے گئے۔ ان میں مشترک بات کیا تھی؟ مشترک بات یہ تھی کہ جو انہوں نے ایگزسٹنگ اقدار تھیں، ایگزسٹنگ نظام تھا، جو ظلم و جبر کا دور تھا، یا جو بھی انسان کی آواز گھونٹنے کی کوشش تھی، اس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور انکار کیا۔ انکار کی طاقت نے انہیں امر کر دیا، اور اس امر ہونے کے نتیجے میں جو امرت تاریخ کے چشموں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، وہ تخلیق کاروں کی زبانی پہنچا، مصوری کی شکل میں پہنچا، داستان گوئی کی شکل میں پہنچا، شاعری کی شکل میں پہنچا۔ واقعہ کربلا بھی انسانی تاریخ کا اس تعلق سے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جس نے آنے والے وقت کو، آنے والے تخلیق کاروں کو اور ان کے اذہان کو متاثر کیا۔ میں گفتگو کو اگر بہت زیادہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا تو آج میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا جو لٹریچر ہے، عالمی لٹریچر ہو، علاقائی لٹریچر ہو، بالخصوص اردو کا لٹریچر ہو، اس پہ واقع کربلا نے کیا کیا اثرات کن کن اشکال میں مرتب کیے۔ میں نے بہت سوچا کسے بلاؤں، ایک صاحب ذہن میں آئے، انہیں میں نے بلا لیا۔ ان کا نام ہے فراست رضوی۔ شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ فراست رضوی کو جو لوگ نہیں جانتے، میں یہی تعارف کروا سکتا ہوں کہ 40 سال ہو گئے میں بھی انہیں پوری طرح نہیں جانتا کہ یہ شاعر زیادہ بہتر ہیں، ادیب زیادہ بہتر ہیں۔ وہ جو ہمارے یہاں گفتگو کا ایک کلچر ہوا کرتا تھا، اس کی جو روایت ہے، اس کے آخری آدمی ہیں، یا استاد بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان کی، جیسے مذہبی شاعری کی کتاب ہے آیات محبت، اس کے علاوہ مزاحمتی نظمیں ہیں، سلام فلسطین کے نام سے کتاب رفتہ غزل کا مجموعہ ہے، چراغ شکستہ، کوہر میں ڈوبی شام، یہ ہائیکو شاعری ہے۔ اس کے علاوہ درد کی قندیل، زمستاں کا چاند، رباعیات۔ یہ تو خیر یہ تعارف جو ہے آپ کی شخصیت اس سے بہرحال بڑی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے ایک تمہید باندھی کہ جو واقعہ کربلا ہے لٹریچر پہ کیسے کیسے اثر انداز ہوا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ادیب اور جتنے شاعر ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ ایک سچے ادیب اور سچے فنکار ہیں کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور مظلومیت کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ جب تک کوئی آرٹ سچائی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، مظلومیت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہ بڑا آرٹ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی زبان کا آرٹ ہو۔ ہمارے یہاں اردو ادب میں جب سے شاعری کا آغاز ہوا، جب سے ہمارے یہاں نثر لکھی جانے لگی، تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس شاعری میں سچائی کی قدروں کی حفاظت، ان کی ترویج اور ان کے اظہار کی کوشش کی گئی۔ اردو شاعری نے 4 جگہوں سے اپنے
سارے استعارے اور تشبیہاتی نظام لیا ہے پوری اردو شاعری نے، یا گلستان سے، یا میخانے سے، یا بزم سے، یا مقتل سے۔ یہ 4 بڑے ماخذ ہیں۔ پوری اردو شاعری جو ہے اپنے سارے استعارے، ساری اصطلاحیں، سارا تشبیہ نظام ان سے لیتی ہے۔ گلستان میں آپ کو پتہ ہے اس کے کیریکٹرز ہیں، گلچی ہیں، صیاد ہے، آشیانہ ہے، باغ ہے، بہار ہے، خزاں ہے، ایک طویل اس کا ایک تلازماتی نظام ہے۔ میکدہ ہے، اس میں محتسب ہے، پیر مغاں ہے، چشم ساقی ہے، پیمانہ ہے، مینا ہے، ساغر ہے۔ اسی طرح مقتل ہے جس میں خون ہے، خنجر ہے، تیغ ہے، بزم ہے جس میں شمع ہے، پروانہ ہے۔ تو یہ 4 بڑے ماخذ تھے جس سے اردو شاعری اپنا سارا مواد لے رہی تھی۔ مقتل جو تھا، مقتل سے جو چیزیں وہ لے رہی تھی اس میں محبوب قاتل تھا اور بہت ہی پست درجے کے مضامین تھے۔ لیکن جب دکن میں مرثیہ وجود میں آیا، مرثیے کی تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 400 سال کی تاریخ ہے۔ دکن میں مرثیہ وجود میں آیا اور پھر وہ ترقی کرتے 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 میر ضمیر تک، میر مستحسن خلیق جو انیس کے والد تھے ان تک پہنچا، اور مرثیہ جب 19ویں صدی میں جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ گیا لکھنؤ میں، یعنی انیس و دبیر اور تعشق اور عشق کا خاندان، اور ایک بہت بڑا پورا ایک مرثیے کا ایک پورا ایک کلچر اور ایک اس کی اقدار نئی وضع ہوئیں، اور وہ اپنے عروج پر، اور پورا ہندوستان جو تھا اس میں مرثیے کی صرف جو ہے وہ تاج محل کی طرح جگمگانے لگی اور روشن ہو گئی۔ تو اس نے سب سے بڑا کام کیا کیا؟ اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ہندوستان میں جو ناکام جنگ آزادی تھی، 1857 میں جو جنگ آزادی ناکام ہوئی، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ سارا ملبہ مسلمانوں پہ گرا دیا گیا۔ ہندوؤں نے بھی یہ کہا کہ یہ سب ہمیں بھڑکایا تھا، انہوں نے بھڑکایا تھا، اور میرٹھ میں جو واقعہ ہوا انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا، سب انہوں نے کیا۔ یہ جو ہے بادشاہ کو شہنشاہ اعظم بنانا چاہتے تھے، یہ انگریزوں کے دشمن تھے، یہ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے تھے، سب انہوں نے مسلمانوں پہ ڈال دیا۔ تو انگریز نے مظالم کا جو سلسلہ جاری کیا، جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد غالب کے بھائی مرزا یوسف کو غالب کے سامنے گولی مار دی، منیر شکوہ آبادی کو جزیرہ انڈیمان بھیج دیا، مولوی فضل خیر آبادی جیسے آدمی کو کالے پانی پہ بھیج دیا، محمد حسین آزاد کے والد مولوی باقر کو پھانسی پہ چڑھا دیا، داغ کے والد نواب شمس الدین کو پھانسی چڑھا دیا۔ اس وقت سیاسی طور پر مسلمانوں کو ریفیوج دینے کے لیے جو شخص اٹھا وہ سر سید احمد خان تھا، لیکن علمی، ادبی، اخلاقی اور سماجی سطح پر مرثیے نے اس وقت جنگ آزادی کی ہاری ہوئی قوم کو سب سے زیادہ حوصلہ دیا۔ مزاحمت کا پیغام، مزاحمت کا پہلو تو مزاحمت کی قوت بھی دی، لیکن وہ جو ڈپریشن پیدا ہو گیا تھا کہ ہم ہار گئے، کیونکہ واقعہ کربلا میں ہار اور جیت کا تصور دنیا کے ہر واقعے سے مختلف ہے۔ یعنی حسین نے یہ بتایا کہ مادی طور پہ ہار جانا کوئی شکست نہیں ہے، نظریے کو سرنڈر کر دینا شکست ہے۔ یہی جو بات ہے، اگر اجازت دیں تو ڈاکٹر رادھا کرشن اور ڈاکٹر راجندر پرساد نے بھی یہی بات، دونوں انڈیا کے پریزیڈنٹ، دونوں انڈیا کے، بالکل، کہ حالانکہ امام حسین نے 1300 سال پہلے اپنی جان کی قربانی دی، آج تک انڈسٹرکٹیبل سول کا لفظ استعمال کیا، ان کی جو روح ہے، ان کی جو اسپرٹ ہے، وہ آج تک بھی غالب ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو مطلب ہم تو بات کر رہے ہیں گاندھی نے بھی اسی سے گاندھی، چارلس ڈکن، اسکاٹ کالویل، وہ تو بہت لمبی لسٹ ہے۔ جی، راجندر پرساد جو تھے وہ فلسفے کے بھی بہت بڑے لوگوں میں تھے، انٹرنیشنل لیول کے فلسفیوں میں شامل تھے، اور ان کی کتاب جو ہے ہندو ویو پوائنٹ جو ہے وہ دنیا کی بڑی کتابوں میں سمجھی جاتی ہے ویدک فلسفی کے حوالے سے۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ شکست یہ نہیں ہے کہ آپ جسمانی طور پہ، وہ احمد فراز کا بہت اچھا شعر ہے، مجھے یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور BBC سے ان کی پھانسی کی خبر نشر ہوئی، تو اس خبر کے شروع میں ذوالفقار علی بھٹو کی ایک تقریر کا اقتباس سنایا گیا، اور ایک بہت جذباتی قسم کا ان کا ایک شارٹ لائف اسکیچ، اور اس کے بعد احمد فراز کی زمین میں اور ان کی آواز میں وہ غزل نشر ہوئی کہ وہ در پہ آزار ہے تو قتل گہوں سے، جاں دے کے بھی سمجھو کہ سلامت نکل آئے۔ یہی بات ہے جو آپ نے کہی کہ اگر
کوئی شخص آپ کے پندار، آپ کی انا، آپ کے نقطہ نظر کا دشمن ہے. اور آج کی موجودہ زبان میں ایک لفظ جو ہے جو بہت زیادہ کثرت استعمال سے اپنے معنی بھی کھوتا جا رہا ہے، یعنی بیانیہ. اگر کوئی آپ سے آپ کا بیانیہ چھیننا چاہتا ہے، اور بلکہ یہ لفظ کرپٹ بھی ہو گیا ہے کافی، لیکن یہ تو ڈیفنس کی اصطلاح ہے، خیر یہ عام ہو گئی، اچھی بات ہے. تو اگر آپ فزیکلی جو ہے اپنے وجود کو ختم کر لیں اور اس نظریے کو زندہ رکھیں تو یہ فتح ہے. تو حسین نے موت کے معنی بدل دیے، حسین نے شکست کے معنی بدل دیے. تو ہاری ہوئی ہندوستانی قوم کو جو 1857 کی جنگ آزادی ہار گئی تھی، اس کو یہ قوت ملی کہ ہم ہارے نہیں ہیں. مرثیے نے ان کو یہ بتایا نہیں، ہارے نہیں ہیں. اگر یزید نے جسمانی طور پہ لوگوں کو ختم کر دیا، جہاں دیکھیے ہر ایج کا آدمی موجود ہے، یعنی 13 سال کا قاسم، اس کی بھی قربانی ہے، 18 سال کا علی اکبر ہے، اس کی بھی قربانی ہے، 30 سال کے عباس ہیں، ان کی بھی قربانی ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، وہ بھی سیکریفائز کر رہا ہے. اور انسانی رشتوں کا مگر احترام. یزید بہت سخت جان ہے، وہ مختلف زبانوں میں آتا ہی رہتا ہے. ہاں، یہ تو خدا کی مصلحت ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں ہے کہ شیطان نے خدا سے باقاعدہ آفیشیل پرمیشن لی اور خدا نے اس کو پرمیشن دی. اور یہ صرف یہ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نفوس کو میں نے خرید لیا ہے، تم انہیں گمراہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بہت کم تعداد میں ہے. یہ جو 4 پلر کہے جاتے ہیں اردو شاعری کے، جیسے میر، انیس، غالب، اقبال. بے شک. انیس پہ میں بات نہیں کروں گا. میر صاحب نے، غالب نے اور اقبال نے کربلا کو کیسے کیسے برتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میر کے 6 دیوانوں میں الگ الگ لے لیں. جی ہاں، میر کے 6 دیوانوں میں ایک دیوان پورا کربلا کے بارے میں ہے. یعنی ایک پورا دیوان ان کا مذہبی شاعری کا ہے، جس میں ان کے نوحے ہیں، ان کے سلام ہیں، ان کے مرثیے ہیں. کیونکہ میر تقی میر تک جو مرثیہ لکھا جا رہا تھا وہ مسدس کی یعنی 6 مصروں کی فارم میں نہیں تھا. یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ 6 مصروں کی مسدس کی فارم سودا نے مقرر کی. مرثیے کے جو اجزاء تھے نا، کہ اس میں جو ہے چہرہ ہوگا شروع میں، چہرے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے وہ سراپا ہوگا، اس میں رخصت ہوگی، جنگ ہوگی، تلوار کی تعریف ہوگی، گھوڑے کی تعریف ہوگی، مدح ہوگی، شہادت ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اجزاء میر ضمیر نے مقرر کیے تھے، جو انیس سے پہلے تھے، انیس کے پیشرو تھے، انیس کے والد کے ہم عصر تھے، میر مستحسن خلیق کے. تو اس وقت مرثیہ لکھا جاتا تھا ترجیب بند، ترکیب بند، مختلف دوسری اصناف میں، دوسری فارمس میں، مسدس میں نہیں. تو مسدس کی فارم کے علاوہ باقی بہت ساری فارمز میں میر تقی میر نے مرثیے لکھے ہیں جو موجود ہیں، بہت اچھے مرثیے ہیں. بلکہ میر کی تو غزل کی شاعری میں بھی آپ کو کربلا کا کلر نظر آ جائے گا. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. پورا وہی ہے. دیکھیے نا، جہاں ان کے یہاں خون کا ذکر آتا ہے، کہ جہاں انہوں نے ایک شعر میں لکھا ہے کہ یہاں میری تشنہ لبی دفن ہے، اس طرح کا ایک مضمون ہے کہ یہاں اس دشت میں دیکھ کے چل یہاں. تو وہ تشنہ لبی جو ہے اس کا سارا سلسلہ جو ہے وہ کربلا سے جا کے ملتا ہے، ان کی غزلوں میں بھی ہے. اچھا، غالب کا یہ ہے کہ غالب کے بارے میں حالی کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، یادگار غالب. تو غالب نے لکھا کہ ایک مجتہد تھے سید احمد صاحب مجتہد العصر، انہوں نے جو ہے وہ غالب سے کہا کہ تم ایسی شاعری کرتے ہو، بہاریہ شاعری کرتے ہو، اتنے موضوعات پر و فکری اشعار کہتے ہو، مرثیہ لکھو. تو غالب نے 3 بند لکھے جو غالب کے دیوان میں ریکارڈ پہ، امتیاز علی عرشی کا نسخہ میں دیکھ رہا تھا ابھی. تو 3 بند لکھے غالب نے، اور ان کو خط لکھا کہ حضور یہ دبیر اور انیس کے بس کی بات ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں لکھ سکتا، میں معذور ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. شرمندگی کا اظہار کیا. اس سے پتہ چلا کہ مرثیہ ایک بہت ہی لانگ، یعنی اس کا یہ دوڑ ہے اور ایک لمبی سانس کی چیز ہے. ہاں، لیکن اگر ان کے درجے کے کوئی کہیں کہ میں نہیں کر سکتا تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہی ہے. اور غالب جیسا آدمی، یعنی جس کو اپنی لسانیات پہ فارسی دانی پر. مرثیہ تو پوری ایک صنف ہو گئی نا. جی ہاں، مرثیے سے ہٹ کے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ غالب کا جو ہے، بھائی غالب کا یہ شعر جو ہے، جب رشید ترابی کا 1973 میں انتقال ہوا
تو جو تعزیتی خط نصیر ترابی کے نام جوش صاحب نے لکھا، اس کے آخر میں جب وہ خط لکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ شعر لکھا غالب کا کہ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ دو شمیں فروزاں ہو گئیں۔ تو میں نے ایک بار جوش صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ شعر آپ نے کیوں لکھا؟ کہنے لگے یہ شام فراق نہیں ہے، یہ شام غریباں ہیں، اس لیے میں نے رشید ترابی کے لیے لکھا۔ تو یہ کلر ہر جگہ آپ کو، جو اب اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد جو ایک جدید طرز احساس پیدا ہوا، اس میں ہر شام کربلا۔ اچھا اقبال کا بتائیے۔ ارے اقبال تو کیا بات ہے، اقبال ہی تو اس کا پائنیئر ہے۔ اقبال ہی، دو آدمیوں کو سارے بڑے جو مورخین ہیں، یعنی کربلا کے اثرات جنہوں نے شاعری پر تلاش کیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر اور اقبال وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کربلا کو سیاسی معنی دیے۔ اس سے پہلے کربلا مرثیے میں رونے کی چیز تھی، آہو بکا کی چیز تھی، کیونکہ دیکھیے رونا بھی ایک کیتھارسس ہے۔ یعنی جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ مرثیے نے 1857 کی ہاری ہوئی ہندوستانی قوم کو ایک حوصلہ دیا اور ان کی شکست کو ایک فتح کا رنگ دے دیا ان کے اندر، اور ان کے اندر ایک نیا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ کیا، تو میں نے آپ کو یہ نہیں کہا، جو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جب حسین کے لیے ہندوستانی قوم روئی تو وہ جو ان کے اندر ایک ڈپریشن تھا اور وہ گھٹن اور بے بسی تھی، وہ بھی ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئی۔ بالکل، جو جس کو جیسے آپ نے کہا کیتھارسس یہ ہوا۔ اقبال کی آپ نے بات کی کہ اس کو اقبال نے اس کو پولیٹیسائز کیا، بلکہ جوش صاحب سے پہلے کیا، یا قریب کیا، لیکن جوش صاحب سے پہلے کیا۔ دیکھیے محمد علی جوہر نے کیا کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 1931 میں ان کا انتقال ہوا، یروشلم میں دفن ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ اور یہی کم و پیش یہی بات پتہ کس نے کی ہے؟ سوامی شنکراچاریہ۔ اور یہ کیا نام لے لیا آپ نے؟ انہوں نے بھی کم و پیش، شنکراچاریہ جو ہے مایا کی فلسفی کا دنیا میں سب سے بڑا آدمی ہے، اور ویدک فلسفی پر جتنی ان کی کمنٹریز اوتھینٹک مانی جاتی ہے، بہت بڑا نام ہے شنکراچاریہ۔ اور شنکراچاریہ جو تھے وہ امام حسین کے بہت بڑے ایڈمائرر تھے، اور شنکراچاریہ بہت، یعنی ہندو فلسفیوں میں اگر آپ 4 نام نکالیں یا 3 نام نکالیں تو شنکراچاریہ کی کمنٹریز اس میں شامل ہیں اس حوالے سے۔ کیونکہ یہ جو باتیں ہیں، اب میں مطلب صرف واقعہ کربلا کی بات نہیں کر رہا، یہ جو سمبلزم جو ہے کربلا کی، کہ ایک طرف مطلب آپ کے پاس فوج نہیں ہے، آپ کے پاس تلواریں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں، صرف انکار ہے، اور انکار بھی مطلب حق کے لیے، حق اور سچ کی ادا میں نا، اور دوسری طرف آپ کے پاس پوری فوجیں ہیں۔ مطلب یہ تو آپ تقریباً ہر افسانے کی روح یہی ہوتی ہے نا، یا اگر آپ آج کل فلم بھی کوئی دیکھ لیں، رائٹ، تو یہ تو یونیورسل سٹوری ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام سے کو چھوڑ دیں، اس سے آگے جیسے ابھی جو نام لیے ہیں، اور چارلز ڈکنز، یہ پھر ایک یونیورسل متھ بن جاتا ہے، ایک یونیورسل سٹوری بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، کیوں نہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اصل میں بات یہ ہے، انیس پر یہ اعتراض کیا گیا، آپ کے سوال کا جواب قرض ہے، وہ میں ابھی آپ کو دوں گا، کہ انہوں نے چونکہ ایک بیچ میں بہت خوبصورت بات کر دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل اور ایک آفاقی ایک قدر ہے کہ سچائی جو ہے وہ ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے، اور شر جو ہے، بدی جو ہے، اس کی تقدیر میں جو ہے وہ شکست ہے، چاہے وہ وقتی طور پہ کتنی طاقت حاصل کر لے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں کیا یہی میٹافر جو ہے اپنی روایتی شکل میں ریپیٹ ہوا، یا اس میں کوئی ایولیوشن ہوا، یا اس میں کوئی موڈیفیکیشن ہے؟ ایک بڑا مطلب فلسفیکل انہوں نے اور ایک ریلیونٹ سوال کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کربلا کا جو استعارہ ہے، ہمارے یہاں جب ترقی پسند تحریک شروع ہوئی 1936 میں، یہ سب قریب ہوا۔ یعنی آپ نے جیسے اقبال کا نام لیا، تو اقبال کی اردو شاعری تو بعد میں آئی ہے، اقبال کی پہلی کتاب تو فارسی میں تھی نا، اور جو کربلا کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو شاعری ہے وہ رموز بے خودی میں ہے، اور رموز بے خودی آپ جانتے ہیں 1918 میں شائع ہوئی، ضرب کلیم جو ہے 1935 میں جو ہے، تو اس میں یہ ساری یہ جو ہے نا کہ موج خون او چمن ایجاد کرد، ہاں تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، یہ 30 اشعار کی نظم اسی میں سب کچھ اس میں۔ اور
یہی وہ زمانہ ہے 1917 میں روایتی مرثیے کا آخری آدمی مر گیا تھا ہندوستان میں، پیارے صاحب رشید۔ 1917 میں نفیس جو تھے انیس کے جو بیٹے وہ تو 1901 میں، ان کو تو نئی صدی کا صرف ایک ہی سال ملا، اور کوئی انہوں نے اتنا بڑا کام بھی نہیں کیا، وہ تو صرف اپنے والد کی کاپی کرتے تھے۔ لیکن پیارے صاحب رشید نے ایک یہ نئی بات کی تھی کہ انہوں نے مرثیے میں ساقی نامے کو شامل کر دیا تھا شروع میں، یعنی میکدے کے لوازمات کے ساتھ اس کو ایک روحانی علامتی نظام کے ساتھ ساقی نامے کو لکھنا۔ 1917 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1918 میں کہتے ہیں جوش صاحب نے اپنا پہلا مرثیہ لکھا، جدید مرثیہ، اس کا نام ہے آوازۂ حق، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اتنا جدید مرثیہ نہیں تھا۔ جوش نے جو 1941 میں مرثیہ لکھا حسین اور انقلاب، وہاں سے وہ ماڈرن میٹافر شروع ہوا جس کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے سب سے زیادہ اس سے وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے اسے استعمال کیے، اس استعاراتی جو ویکیبلری ہے اسے۔ حالانکہ ترقی پسند تحریک جو ہے بظاہر وہ اس دنیا سے متعلق، اس دنیا کی بہتری سے متعلق پیغام ہے، سوسائٹی کو سب کچھ سمجھتے ہیں نا، اوپر کی طرف کوئی بہت زیادہ ان کا نہیں ہے سلسلہ۔ لیکن یہ کیسے، یہ سارے استعارات اس نے پھر کیسے اپنا لیے، اس نے اپنی تحریک سے کیسے جوڑ لی؟ ان کے نظریے کے مطابق ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیے، کارل مارکس نے کہا کہ بھئی دنیا میں کوئی طبقے نہیں ہیں، کوئی کلاسز نہیں ہیں، صرف دو کلاسز ہیں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے، آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے، آپ کو ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ایک برجوا ہے اور ایک پرولتاریہ ہے، پرولتیرینس ہیں اور برجوا ہیں، کا دو لوگ ہیں، ایک استحصال کرنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو حسین کا کردار ان کو بہت بھایا، کیونکہ حسین مظلومیت کا استعارہ ہے، ابد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے حسین مظلومیت کا اور حق کا سب سے بڑا استعارہ ہے، یزید ظلم کا اور باطل کا سب سے بڑا استعارہ ہے۔ تو انہوں نے حسین کے کیریکٹر کو اختیار کیا اس لیے کہ ان کے لیے تو سوسائٹی سب سے اہم چیز ہے نا۔ دیکھیے ترقی پسند تحریک جو ہے وہ فرد کی داخلیت کے خلاف کھڑی ہے نا، مادی دنیا کی بہتری کی بات کرتے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا تصور خدا بھی آپ کا ذریعہ معاش متعین کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سوسائٹی سب کچھ ہے، سوسائٹی ہی آپ کے انداز فکر اور آپ کے خیالات کو وضع کرتی ہے۔ ان کے لیے تو معاشرہ ہے نا، اور جدید لوگوں کے لیے ان کی داخلیت ہے، جس کے میرا جی نمائندے تھے حلقہ رباب ذوق والے۔ تو وہ کہتے ہیں داخلیت کیا، آپ اپنا دکھ کیوں روتے ہیں، آپ کے محبوبہ بچھڑ گئی، اس سے معاشرے کو کیا لینا دینا۔ آپ معاشرے میں جو جہالت ہے اس کے بارے میں بات کریں، معاشرے میں جو ظلم ہے، جو منافقت ہے، معاشرے کے جو تضادات ہیں، جو سماجی ناانصافی ہے اس کی بات کریں۔ تو ترقی پسندوں کو یہ بہت ان سے ٹیلی کرتی ہیں ساری چیزیں۔ انہیں ایک ایسا کریکٹر چاہیے جو سچائی کے لیے قربانی دینے والا کردار ہو، اور حسین کے ساتھ مظلومیت وابستہ ہے۔ اور حسین ایک ایسی، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے تاریخ میں ظالم سے لڑتے ہوئے مظلوم کی پوزیشن کو ترک نہیں کیا، جو ایک معجزے سے بھی بڑا معجزہ ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے ظالم سے لڑنے کے لیے مظلوم کھڑے ہوتے ہیں وہ خود ظالم بن جاتے ہیں۔ یعنی میں اگر پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی مثال، یعنی یہاں سیاست میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو متوسط طبقے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر متوسط طبقے کوئی فرید کی طرح خود کھا گئے۔ آپ فرینچ ریولیوشن کو دیکھ لیں، مطلب آپ رشین ریولیوشن کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا آل ریولیوشنز ایٹ دیئر چلڈرن، پھر ان کے خلاف ایک الگ ریولیوشن آتی ہے۔ تو یہ بالکل دیکھیے آپ نے فرینچ ریولیوشن کی بات کی ہے، تو عقل پرستی کا سورج اصل میں تو وہیں سے طلوع ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب شاعری سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، شاعری سے کوئی ریولیوشن نہیں آتا۔ بھائی والٹیئر جو تھا اس نے تو ذہن سازی کی نا، وہ کوئی لڑنے کے لیے تھوڑی بازاروں میں نکل گیا تھا۔ اور تو آج کے زمانے میں فیض صاحب کی بات چاہیں تو وہ بھی بتا دیں، فراز صاحب کی بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ آج کے ذہن میں سفر کرتے کرتے وہ سارے استعارے کس انداز میں، ظاہر ہے وہ اپنے مفاہیم وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بدل چکے ہیں، فی زمانہ آپ کہاں میرے خیال اس سے پہلے جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اجازت دیں 20ویں صدی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، وہی سوال آپ الفاظ بدل کے کر رہے ہیں جو بھی آپ نے کیا تھا۔ ہاں یہ صحیح ہے،
آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن زمانے سے کیسے وہ ہم اس کو جو ہے وہ جوڑیں گے اور کیسے اس کی ریلیونس بتائیں گے. دیکھیے 20ویں صدی میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے. ہٹلر اور موسولینی کی جو ہے وہ فسطائیت بھی تھی, عالمی کساد بازاری بھی تھی, عالمی ڈپریشن بھی تھا. یہ 1920 میں جب مرثیہ لکھا جا رہا تھا, رموز بے خودی لکھی گئی, اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 میں قائم ہوئی. 1920 میں خلافت تحریک جو ہے اس کو سیوریٹ ٹریٹی کے تحت ختم کر دیا گیا اور اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے. اور 1920 میں کتنے, یعنی یہ پوری سینچری, یہ ساری چیزیں کربلا کے استعارے میں جمع ہیں. اور آج کی دنیا میں کارپوریٹ سیکٹر کی فسطائیت فاشزم ہے, بالکل, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فاشزم ہے, تو یہاں کہاں لگائیں گے؟ یہی آپ سے عرض کرنا ہے کہ کربلا کا استعارہ ان سب کو بیان کرنے کا پوٹینشل رکھتا ہے. دنیا میں جس کا نام نیو ورلڈ آرڈر رکھا گیا اور بعد میں کونڈولیزا رائس صاحبہ جو کہ مشیر تھی نیشنل سیکیورٹی کی, ان کے مشورے پہ اس نام کی سختی کو کم کر کے اس کو گلوبلائزیشن کے لفظ سے تبدیل کیا گیا. اس کے بعد پھر آج یہ لبرل کیپٹلزم کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سارے عالمی مظالم, یہ سارے ظلم, یہ سارے اجتماعی منافقت کے رویے, ان سب کو بیان کرنے کے لیے اگر دنیا میں کوئی سب سے کمپریہنسو استعارہ ہے, میٹافر ہے, تو وہ کربلا کا استعارہ. یہ ہے آج کے یزید. آج کے حسین کہاں ہیں؟ آج کے حسین معرض وجود میں آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے آنے کی امید ہمیشہ رہتی ہے. اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے. اچھا, میں نے بہت آپ کا شروع میں تعارف کرایا تھا شاعری کے تعلق سے, اور یہ 2-3 کتابیں بھی آپ کی سامنے رکھی ہوئی ہیں, ان میں سے کوئی بھی اٹھا کے کچھ سنا دیجیے. میں سنا ضرور دوں گا, لیکن مجھے یہ رنج رہے گا کہ ہم نے ساری گفتگو ادھوری کی اور تشنا کی. ہمیشہ اس طرح کی گفتگو ادھوری ہی رہتی ہے, بھلے آپ 3 دن کرتے رہیں. کتنی باتیں ہیں جو ہمیں آپ کے کہنے سے ہمارے ذہن میں جو ہے وہ تازہ ہونے لگیں اور یاد آنے لگیں. افتخار عارف کے یہاں جو کربلا کا استعارہ ہے, مصطفیٰ زیدی کے یہاں جو کربلا کا استعارہ ہے, پروین شاکر کے یہاں جو کربلا کا استعارہ ہے, سلیم کوثر کا شعر ہے. کیا اچھا شعر کہا کہ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں, فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. تو اس پہ کتنی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں, لیکن شاید آپ کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ ابھی 5 منٹ پہلے شروع کیا. نہیں, میرے ذہن میں افتخار عارف کا آ رہا تھا, انہوں نے خوب استعمال کیا. وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے, مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے, صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن, راتوں رات چلا جائے جس کو جانا. کیا کہنے. تو ان کے یہاں تو کربلا کا استعارہ ان کے مذہبی شعور کا حصہ بن گیا اور ان کے تخلیقی شعور کا بھی حصہ بن گیا. اگلی ملاقات میں انہیں بھی بلوا لیں گے. ہاں, وہ بہت خوش ہوں گے, ان کا یہ محبوب موضوع ہے اور بہت صاحب نظر. یہ آیات محبت ہے نا جی, یہ مذہبی شاعری کی کتاب ہے. اس میں سے کچھ جی ضرور بتائیے گا. جی ضرور. اچھا, شاعری تو شاعری ہوتی ہے, یہ مذہبی اور غیر مذہبی یہ کیا ہے؟ بس یہ کبھی کبھی معاشرے میں زوال علم ہوتا ہے تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے کچھ ایسے لفظ استعمال کر دیے جاتے ہیں کہ جو استعمال کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر نہ کریں تو افضل ہے. عطا کیجیے. یہ ایک آزاد نظم ہے, علی اکبر کی اذاں. جی. گونجتی ہے علی اکبر کی اذاں, دشت و صحرا میں بیابانوں میں. گونجتی ہے علی اکبر کی اذاں, دشت و صحرا میں بیابانوں میں, زرد تاریخ کے محبوس نہا خانوں میں. رونق کوچہ و بازار میں ویرانوں میں, ظلم کی قید میں جکڑے ہوئے انسانوں میں, ملکوں میں شہروں میں جمہور کے ایوانوں میں. گونجتی ہے علی اکبر کی اذاں, گونجتی ہے علی اکبر کی اذاں, دشت و صحرا کے بیابانوں میں, زرد تاریخ کے محبوس نہا خانوں میں. رونق کوچہ و بازار میں ویرانوں میں, ظلم کی قید میں جکڑے ہوئے انسانوں میں, ملکوں میں شہروں میں جمہور کے ایوانوں میں. گونجتی ہے علی اکبر کی اذاں, نئی تہذیب کے بے روح صنم خانوں میں. ذکر شبیر سے آباد عزا خانوں میں, حرم پاک کے گمراہ نگہبانوں میں. گونجتی ہے
علی اکبر کی اذاں، کربلا ختم ہوئی پر نہ ہوئی ختم اذان اکبر، کربلا ختم ہوئی پر نہ ہوئی ختم اذان اکبر، کتنی صدیوں کا سفر طے کر کے آج بھی حق کی صدا زندہ ہے، یہ تو مظلوموں کو دعوت ہے کہ اٹھو شب تیرا کے خلاف، اپنی سچائی کی طاقت سے نئی صبح کی تخلیق کرو، چھوڑ دو رہ گزرے حرص و ہوس، اپنے معبود کے رستے کی طرف آ جاؤ، برچھیوں والے جواں مرگ کی آواز ہے یہ، وادی ظلم کے باشندوں میں کیسی ہلچل، برچھیوں والے جواں مرگ کی آواز سے ہے، وادی ظلم کے باشندوں میں کیسی ہلچل، شرک اور کفر کے محلوں پہ ہے لرزاں طاری، یہ اذاں عشر تلک یوں ہی رہے گی جاری، یہ اذاں حشر تلک یوں ہی رہے گی جاری، گونجتی ہے علی اکبر کی اذاں، دشت و صحرا میں بیابانوں میں، زرد تاریخ کے محبوس نہا خانوں میں، حرم پاک کے گمراہ نگہبانوں میں، گونجتی ہے علی اکبر کی اذاں، گونجتی ہے علی اکبر کی اذاں۔ واہ 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 واہ۔ جو وقت کی قید ہے اس کی وجہ سے فیض صاحب نے جیسے استعمال کیا، اس کے بعد یہ ہم نے ابھی تک جانے جو نام سب کو معلوم ہیں وہ لیے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو مقامی سطح پہ ہیں اور کم لیے جاتے ہیں، اور کم لیے جاتے ہیں، جیسے اختر حسین جعفری کا نام کم لیا جاتا ہے، ہاں ہاں، جبکہ میں سمجھتا ہوں ان کی کتاب میں نے پڑھی تھی آئینہ خانہ، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے اور بہت شاندار انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، اور سارے استعارے اس میں کربلا کے ہیں، اور وہ ماشاء اللہ کے زمانے میں چھپی اور اس پہ کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ تھیٹر میں بہت استعمال ہوا ہے، تھیٹر میں، جی ہاں بالکل آپ نے مجھے فرمایا۔ آپ دیکھیں نثر میں عصمت چغتائی کا ایک ناول ہے ایک قطرہ خون، انہوں نے کربلا کے واقعے پر جو ہے اسے بنیاد بنا کر انہوں نے ایک ناول لکھا، اس کو فکشنائز کیا۔ آپ کو پتہ ہے تاریخی ناول لکھنے کا بھی اردو میں ایک رجحان ہے نا، خاص طور پہ آگ کا دریا تو 2500 سال کی تاریخ انہوں نے لکھی، اور اس میں اسٹریم آف کانشیسنس بہت سی چیزیں تھیں اس میں، لیکن جیسے جمیلہ ہاشمی کا ناول تھا دشت سوس، وہ حسین منصور حلاج کے بارے میں، یا جیسے قرۃ العین طاہرہ کے بارے میں ان کا ناول تھا چہرہ بہ چہرہ روبرو، تو یہ ایک، اور خود وہ ناول جو آپ نے آج سے کوئی بہت برس پہلے جو ہے مجھے دیا تھا، اور وہ ناول لے کے ہم جمیل اختر خان صاحب جب وہ زندہ تھے ان کی عیادت کو بھی گئے تھے، کئی چاند تھے سر آسماں، تو اس میں بھی انہوں نے 18ویں صدی کی تاریخ کو اور ہندوستان کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے یہ عصمت چغتائی نے بھی واقعہ کربلا کو جو فکشنائز کیا ہے بڑا کمال کا انہوں نے کام کیا۔ انتظار حسین کے آپ کو تلازمے ملتے ہیں، ان کے آزاداری کے تلازمے ملتے ہیں، راہی معصوم رضا کے یہاں ہندوستان میں ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ نثر میں جو ہے اس کا اظہار ہمیں کم نظر آتا ہے، یعنی قرۃ العین حیدر کے یہاں ہیں، ان کے ناولوں میں ہیں، کیونکہ وہ لکھنؤ کے کلچر سے وابستہ بہت رہیں، تو لکھنؤ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آزاداری ایک بڑی ثقافت کے طور پہ تھی، تو وہ قرۃ العین کیا بھی نظر آتا ہے۔ فکشن نے اس کا اثر کم قبول کیا، لیکن شاعری نے اس کا اثر بہت زیادہ قبول کیا، اور یہ استعارہ جو ہے بڑھ رہا ہے، یہ اپنے معنی کی وسعت کے اعتبار سے بھی بڑھ رہا ہے، اور یہ اپنی جمالیات کے اعتبار سے بھی بڑھ رہا ہے۔ ابھی ایک کتاب آئی ہے چند دن ہوئے، عقیل عباس جعفری صاحب نے چھاپی ہے، مجھے ڈاکٹر ہلال نقوی نے وہ دی مجھے پڑھنے کے لیے کیا مجھے نظر کی، مقصد یہی تھا کہ میں اسے پڑھوں۔ وہ علی احمد فاطمی جو بہت بڑے پروگریسو رائٹر ہیں اور نقاد ہیں ہندوستان کے، ان کی کتاب ہے مرثیے کی جمالیات، یعنی مرثیے کی ایستھیٹکس ہے نا، بھائی لسانی معجزہ تو ہے نا مرثیہ، مرثیہ زبان کا معجزہ ہے نا، یعنی اچھا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، اس کا بہت ہی مختصر جواب دیجیے گا پھر میں وائنڈ اپ کر دوں گا۔ مثلا یہ جو دور ہے اس کو جب بھی میں تصور میں کرتا ہوں تو ایک لائن صرف میرے ذہن میں آتی ہے کہ اجتماعی جو ہمارا مزاج ہے وہ کچھ اس طرح بنتا جا رہا ہے کہ یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام،
میں اس اسٹیج پہ آج کی صورتحال ایسا ہی دیکھتا ہوں. اصل میں دیکھیے پروفیسر قرار حسین ایک بات کہا کرتے تھے اپنی ذاتی محفلوں میں, آپ بھی ان کے ساتھ ان کی محفلوں میں بیٹھے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ تاریخ میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب باطل حق نما بن جاتا ہے. واہ. وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ایسا دور آتا ہے کہ جو بدی ہے وہ نیکی کا نقاب, نیکی کا چہرہ لگا لیتی ہے, اور اتنا زیادہ اس چہرے کو لگائے رکھتی ہے کہ وہ اس نقاب کو اور اس ماسک کو اتنا پہنے رکھتی ہے کہ وہ ماسک ہی اس کا چہرہ بن جاتا ہے. جی بے شک. اور اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اس بدی کو ایک خیر کے طور پہ. تو انہوں نے کہا یہ کام وقت کا ہے کہ ایک امام آتا ہے ہر عہد میں, اور اس وقت کوئی شخص نہیں ہے جو خیر و شر کو الگ الگ کر سکے, کیونکہ برے لوگ اچھے مشہور ہو جاتے ہیں, اچھے لوگ برے مشہور ہو جاتے ہیں, نیکیاں برائیاں سمجھی جانے لگتی ہیں, اور جو برائیاں ہیں وہ خیر کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں. کیا خوبصورت شعر سلیم احمد نے کہا, کیا خوبصورت شعر کہا کہ مجھ کو قدروں کے بدلنے سے یہ ہوگا فائدہ, میرے جتنے عیب ہیں سارے ہنر ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو امام وقت یہ کرتا ہے کہ اپنے خون سے خیر و شر کے بیچ ایک لکیر ڈرا کر دیتا ہے. تو جب تک یہی حسین نے کیا. ہاں, تو جب تک یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی ہم اسی سچویشن میں رہیں گے. ایسا ہی ایسا ہی نہیں, آپ کے لیے ان بڑے لوگوں کی سیرت موجود ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو. ہاں یا نہ میں نہیں جواب دیں گے آپ. ہاں یا نہ میں جواب دے بھی نہیں سکتے. I'm sorry, I'm going to defend him. بہرحال تھینک یو سو مچ. اتنی اچھی گفتگو بہت عرصے بعد, لیکن تشنگی بہت, وہ تو رہے گی, وہ تو رہے گی. اچھی گفتگو کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ آس لگی رہتی ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. بہت شکریہ. تو یہ تھی صورتحال. آپ نے گفتگو سنی, مجھے مزید کچھ نہیں کہنا, بہت کچھ کہا جا چکا, بہت کچھ کہنے سے رہ گیا. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.